الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم مکرم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، بھائیوں، اصل خطاب ہماری جماعت اشاعت التوحید والسنہ کل پاکستان کے ناظم اعلیٰ ولی ابن ولی حضرت مولانا سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری کا ہوگا، جو تشریف لائے ہوئے ہیں. ان کی تشریف آوری سے قبل تھوڑی دیر کے لیے چند معروضات پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں. اللہ پاک مجھے قرآن و سنت کی روشنی میں صحیح بیان کر سکنے کی، پھر مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہ رب العزت کے پیارے پیغمبر، ساری کائنات کے سردار پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ کے کافروں نے اختلاف کیا. کیوں کیا؟ پیارے پیغمبر سے پہلے
جتنے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے، ان پیغمبروں کے ساتھ ان کی امتوں کا اختلاف کس مسئلہ میں اختلاف تھا؟ بس تھوڑا سا یہ ذکر کر کے میں اپنے بیان کو ختم کر دوں گا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو نماز کی دعوت دیتے ہوں اور مکہ کا کافر کہتا ہو کہ ہم نماز نہیں پڑھتے، نماز کے مسئلے میں اختلاف ہو پیارے پیغمبر کا اور مکہ کے کافروں کا، میرا دوست ایسا نہیں تھا۔ مکہ کے کافر نماز پڑھا کرتے تھے، پیارے پیغمبر کے ساتھ اختلاف ان کا نماز کے مسئلہ کی وجہ سے نہیں ہوا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پاک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، صبح کی نماز کے بعد کوئی نفل وغیرہ پڑھنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے، طلوع شمس کے وقت تمہیں کوئی عبادت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب سورج کے طلوع کے وقت کوئی نفل مت پڑھو، کوئی عبادت مت کرو۔ کیوں؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ طلوع کا وقت ہیا ساعت صلاۃ الکفار، یہ ایسا وقت ہے کہ اس وقت میں کافر لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ سورج کے طلوع کے وقت کون نماز پڑھتے ہیں؟ کافر۔ تو معلوم ہوا کہ نماز مکے کا کافر بھی پڑھا کرتا تھا، نماز کے اندر مکہ کے کافروں کا پیارے پیغمبر کے ساتھ اختلاف نہیں تھا۔ قرآن پاک کہتا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے غافل ہیں۔ یہ 30ویں پارے کی سورت ماعون ہے اور یہ سورت مکی ہے۔ مکہ مکرمہ میں اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ان نمازیوں کے لیے بربادی ہے جو اپنی نماز سے غافل ہیں، بے خبر ہیں۔ اب یہاں نمازیوں سے مراد کون سے نمازی ہیں؟ مکہ مکرمہ میں ایک کافروں مشرکوں کی جماعت تھی، دوسری جماعت تھی صحابہ کرام کی۔ صحابہ کرام کی نماز کیسی تھی؟ قرآن پاک بیان کرتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یہ صحابہ کی نماز ہے۔ کامیاب ہو گئے وہ ایمان والے
یہ صحابہ اکرام الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو بڑے خشوع خضوع کے ساتھ، بڑی عاجزی کے ساتھ نماز پڑھنے والے. یہ صحابہ اکرام کی نماز ایسی نماز تھی. اب ایسے نمازیوں کے لیے تو اللہ نہیں کہہ سکتا بربادی ہے. صحابہ کی نماز، خشوع والی نماز، سکون والی نماز، عاجزی والی نماز. خاشعون. تفسیر ابن عباس استاذ العلماء، ہم تمام کے مخدوم العلماء، شیخ التفسیر مولانا محمد امین صاحب سے جا کے ذرا دیکھ لینا تفسیر ابن عباس. حوالہ دکھا دیں گے حضرت. تفسیر ابن عباس کے اندر معنی موجود ہے خاشعون، مخبتون متواضعون لا یلتفتون یمینا ولا شمالا. خاشعون کا معنی مخبتون متواضعون، بڑی عاجزی سے نماز پڑھنے والے. لا یلتفتون یمینا ولا شمالا، نماز میں کبھی دائیں دیکھیں کبھی بائیں دیکھیں، نہیں، بڑی عاجزی سے نماز پڑھنے والے. یہ ہیں عاجزی والے. وَلَا يَرْفَعُونَ أَيْدِيَهُمْ فِي الصَّلَاةِ. توجہ کر. تفسیر ابن عباس خاشعون کا معنی کیا تفسیر ابن عباس نے. عاجزی والی نماز کون سی نماز ہے؟ لا یرفعون ایدیہم فی الصلاۃ، جس نماز میں رفع یدین نہ ہو. یہ عاجزی والی نماز ہے. اب صحابہ کی نماز عاجزی والی نماز، عاجزی والی نماز، جس نماز میں لا یرفعون ایدیہم فی الصلاۃ. ہمارے پیارے پیغمبر، ساری کائنات کے سردار پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لاتی ہیں. آ کے دیکھا چند آدمی نماز پڑھ رہے ہیں. گھر سے نکلے اللہ پاک کے پیارے پیغمبر، مسجد میں آئے، چند صحابہ کو دیکھا نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز کے اندر رفع یدین کر رہے ہیں. جب پیارے پیغمبر نے دیکھا تو اللہ پاک کے پیارے پیغمبر برداشت نہ کر سکے. پیارے پیغمبر فوراً ان کو کہنے لگے ما لی اراکم رافی ایدیکم کانہا اذناب خیل شمس اسکنوا فی الصلاۃ. اللہ پاک کے پیارے پیغمبر، ساری کائنات کے سردار پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھتی ہیں کچھ آدمی رفع یدین کر رہے ہیں تو پیارے پیغمبر نے ناراضگی کا اظہار کیا.
جس کام پر پیارے پیغمبر ناراض ہوں وہ کام بولو نہیں کرنا چاہیے۔ حدیث ہے میرا دوست مسلم شریف کی بالکل صحیح سند والی حدیث، پیارے پیغمبر نے ناراضگی کا اظہار کیا، فرمایا مان لیا۔ کیا فرمایا؟ یہ لفظ مان لیا عربی زبان میں وہاں بولا جاتا ہے جہاں ناراضگی کا اظہار کیا جائے۔ اللہ پاک کے پیارے پیغمبر سلیمان علیہ السلام پرندوں کی حاضری لگاتے ہیں، حاضری میں ہدہد پرندہ نظر نہ آیا، اجازت لینے کے بغیر چھٹی لینے کے بغیر غیر حاضر ہو گیا۔ جب غیر حاضر پایا ناراض ہوئے سلیمان علیہ السلام، تو ناراض ہو کے کہتے ہیں یہی لفظ ما لیا لا ارى الهدهد، ما لیا لا ارى الهدهد ام كان من الغائبين، ما لیا لا کیا وجہ ہے مجھے نظر نہیں آ رہا، ہدہد موجود ہے پر میں اس کو دیکھ یا موجود ہی نہیں، ام کانا من الغائبین غائب ہو چکا ہے، حاضر ہے پر مجھے نظر نہیں آتا، یا غائب ہے میں جانتا کوئی نہیں، میں جانتا اللہ کا پیغمبر کہتا ہے مجھے نہیں پتا، پر آج میں کہنا شروع کر دوں جی میرا پیر غیب جانتا ہے، اور جی پیر تو درکنار پیروں کی بلیاں بھی غیب جانتی ہیں۔ خیال کر میرا دوست قرآن کیا سمجھاتا ہے اور آج کا مولوی کہاں جا رہا ہے۔ اگر سلیمان پیغمبر عالم الغیب نہیں ہے تو عقیدہ بنا میرا پیر ہو تیرا پیر ہو وہ بھی عالم الغیب نہیں ہو سکتا، عالم الغیب صرف اور صرف ایک اللہ۔ اب نظر نہ آیا، کہنے لگے ما لیا لا ارى الهدهد، مجھے نظر نہیں آ رہا، میں دیکھ زندہ پیغمبر زندہ پر دیکھتا، چھپا ہوا ہو چھپی ہوئی چیز کو دیکھ سکتا نہیں۔ اللہ کا قرآن کیا کہہ رہا ہے ذرا توجہ کر میرا دوست، اور آج کا مولوی کہتا ہے جی مردہ دیکھتا ہے اور پہچان لیتا ہے کہ قبر پہ چڑا آیا یا چڑی آئی۔ بلیو تیرا مردہ چڑا تے چڑی سے آندا ہے تے قرآن کی آخدا ہے۔ نعرہ تکبیر، توجہ کر میرا دوست، سلیمان پیغمبر نے جس چیز پر ناراضگی کا اظہار کیا، ہدہد پر ناراضگی کے لیے لفظ استعمال کیا مان لیا، ہمارے پیارے پیغمبر نے ناراضگی کا یہی لفظ استعمال کیا ان لوگوں کے بارے میں جو نماز میں رفع دین کرتے ہیں۔ اب جس چیز پر پیارے پیغمبر ناراض ہو رہے ہیں وہ کام کرنا چاہیے، ناراضگی کا اظہار کیا اور فرمایا اس طرح ہاتھ ہلا رہے ہو جس طرح سرکش گھوڑے اپنے دموں کو ہلایا کرتے ہیں، گھوڑا مست ہو جائے جس طرح وہ اپنی دم کو ہلاتا ہے اس طرح تم اپنے ہاتھوں کو ہلا رہے ہو، ایسا مت کرو۔ اسکنوا فی الصلاۃ،
نماز میں سکون سے رہو، یوں ہاتھوں کو ہلانے کی، رفع یدین کرنے کی اجازت کوئی نہیں۔ توجہ کر میرا دوست، یہ میرے امام کی بات نہیں ہے، امام کی بات نہیں مانتا نہ مان، پیارے پیغمبر کا ارشاد تو مان۔ بات کہہ رہا تھا، صحابہ کی نماز بڑے خشوع خضوع والی نماز، سکون والی نماز، اس نماز کے لیے تو اللہ پاک یوں نہیں کہتا کہ بربادی ہے۔ تو مکہ میں دوسری جماعت کافروں کی جماعت تھی، گویا کہ پتہ چلا یہ فویل للمصلین، اس مصلین سے مراد کیا ہے؟ مکے کے کافر۔ تو معلوم ہوا کافر بھی نماز پڑھتے تھے، ہمارے پیارے پیغمبر کے ساتھ ان کا اختلاف نماز پڑھنے میں نہیں تھا۔ زکوٰۃ آئی، مکہ مکرمہ کے اخیر زمانے میں حکم آیا، لیکن ادا کرنے کے سارے طریقے مدینہ میں، حج آیا مدینہ میں، عمرہ آیا مدینہ میں، یہ ارکان اسلام ہے، کرنے چاہیے، لیکن ان مسائل پر پیارے پیغمبر کا اور مکہ کے کافروں کا اختلاف نہیں تھا۔ اختلاف کس چیز پہ؟ ذرا توجہ کر میرا دوست، اختلاف پیارے پیغمبر کہتی ہوں، پیارے پیغمبر کہتی ہوں کہ سارے کے سارے اختیارات کا مالک صرف اللہ، اور مکے کا کافر کہتا ہو نہیں جی، مختار کل اللہ بھی تے مختار کل پیر فقیر بھی۔ توجہ کر، مختار کل کے مسئلہ میں بھی مکہ کے کافروں کا ہمارے پیارے پیغمبر کے ساتھ اختلاف نہیں تھا۔ توجہ کر، قرآن پاک بیان کرتا ہے، اللہ پاک قرآن پاک کا ذوق نصیب فرمائے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک کہتی ہیں، او میرے لاڈلے پیغمبر، قل من بیدہ ملکوت کل شیء۔ سبحان اللہ، توجہ کر، اللہ کا قرآن ہے، قل من بیدہ ملکوت کل شیء۔ اے میرے پیارے پیغمبر، ان مکہ کے کافروں سے پوچھ، کیا مالک کل، مختار کل، یہ کس کی صفت ہے؟ توجہ کر میرا دوست، اے میرے لاڈلے پیغمبر، مکہ کے کافروں سے اگر آپ پوچھیں کہ مالک کل کون ہے، مختار کل کون ہے، یہ صفت کس کی؟ اب سنو جواب جو قرآن پاک دیتا ہے، وہ جواب میں کیا کہیں گے؟ سیقولون للہ۔ توجہ کر، مکے کا کافر بھی کہے گا مالک کل ہونا یہ صفت ہے صرف اللہ کی، کوئی نبی ولی پیر فقیر مالک کل ہونے میں اللہ کا شریک۔ توجہ کر میرا دوست، توجہ کر، یہ اللہ بتا رہا ہے، اللہ سے زیادہ سچا بولو کوئی نہیں۔ اے میرے پیارے پیغمبر، آپ ان سے پوچھیں مالک کل کون ہے، یہ صفت کس کی ہے؟ اے میرے پیارے پیغمبر یہ جواب دیں گے کیا؟ سیقولون، سیقولون کس کی صفت ہے؟ اگر وہ اس صفت میں اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہوتے تو جواب کیا ہوتا؟ سیقولون للہ ولآلہتنا،
سیقولون للہ ولآلہتنا، ہمارے معبود پیر فقیر بھی مختار کل، اللہ بھی مختار کل. اور اللہ پاک یہ جواب نہیں ذکر کر رہا. اللہ پاک بتانا چاہتا ہے مکہ کا کافر کا عقیدہ کہ مالک کل مختار کل کون ہے؟ مکے کا کافر بھی مانتا تھا کہ مالک کل ہونے میں اللہ کا کوئی شریک نہیں، حالانکہ مشرک تھا، مشرک، پر اتنا بڑا مشرک نہیں تھا. وہ کہتا تھا مالک کل اللہ ہی ہے، اس میں کوئی نبی ولی شریک. اور اگر اس کا عقیدہ ہوتا جی ذاتی طور پہ اللہ، عطائی طور پہ پیر فقیر، ذاتی طور پہ اللہ، عطائی طور پہ، تو جواب کیا ہوتا؟ سیقولون للہ ذاتاً ولآلہتنا عطاءً. سیقولون للہ ذاتاً ولآلہتنا عطاءً. اللہ کی یہ صفت ذاتی طور پر، نبیوں ولیوں پیروں فقیروں کی صفت ہے عطائی طور پر ان کا یہ عقیدہ نہیں تھا، اس لیے اللہ نے یہ جواب نقل نہیں کیا. اللہ پاک کیا کہتے ہیں، جو جواب کیا دیں گے؟ یہ صفت ہے کس کی؟ اس صفت میں کسی نبی ولی کو شریک، توجہ کر میرا دوست، اس صفت میں کسی نبی ولی کو شریک، نہ ذاتی طور پہ کوئی شریک، نہ عطائی طور پہ کوئی شریک، کسی کو اللہ کا شریک نہیں بناتے تھے. اور ہمارے زمانے کا مشرک، ہمارے زمانے کا مشرک، او جی خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا. معاذ اللہ، خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا. دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ اختیار میں. معاذ اللہ. جی اللہ پاک نے رسول پاک کو مالک کل، مالک، معاذ اللہ، جسی تصرف بھی ہے، معزون بھی ہے، مختار بھی ہے، اور کار عالم کا مدبر بھی ہے، عبد القادر. معاذ اللہ، کار عالم کا مدبر بھی ہے. مکے کا کافر مانتا ہے کہ مدبر کل، مالک کل، مختار کل صرف اللہ، اور مالک کل ہونے میں کوئی نبی ہو، کوئی ولی ہو، کوئی زندہ ہو، کوئی مردہ ہو، اللہ کا شریک کوئی نہیں. نہ ذاتی طور پہ کوئی شریک، نہ عطائی طور پہ کوئی شریک. اور ہمارے زمانے کا مشرک مکے کے کافر سے بھی بڑا مشرک بن گیا. اللہ محفوظ فرمائے شرک سے. تو مالک کل میں بھی کوئی اختلاف، مختار کل کے مسئلے میں بھی کوئی اختلاف نہیں تھا. آئیے، بات لمبی ہو جائے گی، بات کو مختصر کرتا ہوں. مکے کا کافر مانتا تھا اللہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مختار کل ہے. اس لیے کوئی آدمی یہ کہہ دی میں توحید بیان کرتا ہوں، اللہ مالک ہے، اللہ خالق ہے، اللہ رازق ہے، اتنی توحید تو مکے کا کافر بھی مانتا تھا. وہ اس مسئلے میں اختلاف کوئی نہیں. پیارے پیغمبر کے ساتھ مکہ کے کافروں نے اختلاف کیا. کس مسئلہ میں اختلاف کیا؟ اور پہلے زمانے کے جتنے پیغمبر آئے ان پیغمبروں کے ساتھ ان کی امتوں نے اختلاف کیا. کس مسئلے میں اختلاف کیا؟ توجہ کر. وہ کیا کہتے تھے؟ وہ یہ نہیں کہتے تھے یہ پیر فقیر جن کو ہم پکارتے ہیں یہ کر سکتے ہیں، مختار کل ہے، مختار کل ہے. نہیں، وہ کیا کہا کرتے تھے؟ وہ کہتے تھے بڑے بڑے کام کرنے والا صرف اللہ.
بڑے بڑے کاموں کے کرنے میں اللہ کا کوئی شریک نہیں، اور چھوٹے چھوٹے کام کرنے کا اللہ نے ہمارے ان معبودوں کو اختیار عطا کر دیا۔ بڑے کاموں میں تو ذرہ بھی اختیار ہے ہی نہیں، صرف چھوٹے چھوٹے کام، چھوٹے چھوٹے، یہ ہمارے معبود پیر فقیر یہ کر سکتے ہیں، یہ بھی ذاتی طور پہ نہیں، عطائی طور پر اللہ نے یہ طاقت دے دی۔ چھوٹے چھوٹے کام کر سکتے ہیں، بڑے کام نہیں کر سکتے، اور بڑے کاموں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرتے ہیں۔ توجہ کر، چھوٹے کام تو کرنے کا اللہ نے اختیار دے دیا، اور جو کام ان کے اختیار سے بڑھ کر ہے اس کے لیے کیا ہے، یہ ہماری سفارشیں کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے لاڈلے ہیں، پیارے ہیں، پھر اللہ اپنے پیاروں کی بات رد نہیں کرتا، تو یہ ہمارے کام پھر کروا دیتے ہیں۔ چھوٹے کام کرنے کا اللہ نے اختیار دے دیا، اور بڑے کاموں کے کرنے میں اللہ کی بارگاہ میں یہ ہماری سفارشیں کرتی ہیں۔ ہم ان کو جا کے پکارتے ہیں، یہ ہماری پکاریں سنتے ہیں، سننے کے بعد یہ سفارشیں کرتی ہیں۔ یہ اللہ کے لاڈلے ہیں، پیارے ہیں، پھر اللہ سے ہمارے کام کروا دیتے ہیں۔ پیارے پیغمبر کے زمانے کا مشرک بھی یہی کہتا تھا، پہلے زمانوں کے مشرک بھی یہی کہتے تھے۔ آئیے قرآن پاک بیان کرتا ہے، قرآن پاک بیان کرتا ہے، وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ۔ توجہ کر، یہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے نیک بندوں کو پکارتی ہیں، ان کے نام کی نظریں نیازیں دیتی ہیں۔ کیا عقیدہ ہے ان کا؟ اللہ پاک بیان کرتا ہے ان کافروں کا عقیدہ۔ ان کا عقیدہ تھا کہ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں، ہماری ان کے آگے، ان کی اللہ کے آگے۔ یہ اللہ کے لاڈلے ہیں، پیارے ہیں۔ اللہ اپنے ان پیاروں کی بات کو رد نہیں کرتا، اس لیے ان کو ہم پکارتے ہیں۔ چھوٹے کام خود کرتے ہیں، بڑے کام کر نہیں سکتے، سفارش کر کے کرواتے ہیں۔ توجہ کر، سفارش کر کے کرواتے ہیں۔ اور اس کے مقابل پیغمبروں کا عقیدہ، آئیے پیغمبروں کا عقیدہ، واللہ یقضی بالحق، واللہ یقضی بالحق والذین یدعون من دونہ لا یقضون بشیء۔ توجہ کر، واللہ یقضی، ہر قسم کے فیصلہ کرنے والا، کھوٹی قسمتیں کھڑا کرنے والا، کھری قسمتوں کو کھوٹا کرنے والا، ہر ایک کے نفع نقصان کے فیصلے کرنے والا، ہر قسم کا فیصلہ کرنے والا، چھوٹے کاموں کا فیصلہ کرنے والا، بڑے کاموں کا فیصلہ کرنے والا، یہ فیصلہ کرنے والا صرف اور صرف ایک اللہ، صرف ایک۔ اور اللہ کے علاوہ جن کو یہ مشرک پکارتے ہیں، سنیے پیغمبر کا عقیدہ۔ اللہ پاک کے پیارے پیغمبر، ساری کائنات کے سردار پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا عقیدہ بیان کر رہے ہیں؟ والذین
یدعون من دونہ لا یقضون بشیء، اللہ کے علاوہ کوئی نبی کو پکارے، ولی کو پکارے، جن جن کو بھی یہ پکاریں گے، بشیء ایک ذرہ بھی، ایک بشیء ذرہ بھی، نہ چھوٹا کام کرنے کا اختیار، نہ بڑا کام کرنے کا اختیار۔ توجہ کر، سب کچھ کرنے والا کون؟ بولو، سب کچھ کرنے والا کون؟ اور جن کو تم پکارتے ہو کہ یہ چلو یہ سفارشیں کر کے کروا دیں گے، اللہ کے پیغمبر کیا کہتے ہیں؟ کوئی کروا سکنے والا، کوئی کروا سکنے والا، نہ کوئی بڑا کام تھے نہ کوئی چھوٹا کام۔ لا یقضون، لا، توجہ کر، لا یقضون۔ ہماری فقہ اسلامی کی کتابیں قانون لکھتے ہیں، فقہاء اسلام پہ اللہ کی لاکھوں رحمتیں ہوں، تمام مفسرین اہل سنت والجماعت پہ اللہ کی لاکھوں رحمتیں ہوں، محدثین پر، فقہاء پہ اللہ کی لاکھوں رحمتیں ہوں۔ قرآن کی، حدیث کی آیتوں کو واضح کیا ان بزرگوں نے، بڑا دین کا کام کر کے گئے ہیں۔ اللہ ہمیں ان کے طریقے کے مطابق قرآن اور حدیث کو سمجھنے کی توفیق دے۔ توجہ کر، قانون لکھتے ہیں جی فعل پر نفی داخل ہو جائے تو مطلق فعل کی نفی ہوتی ہے۔ کیا مطلب؟ سمجھو، فیصلہ کرنے کی طاقت نہیں، فیصلہ کر سکتے نہیں، ذاتی طور پہ بھی نہیں کر سکتے، عطائی طور پہ بھی نہیں کر سکتے، نہ ذاتی طور پہ کوئی کرنے والا، نہ عطائی طور پہ کوئی کرنے والا، ہر قسم کا فیصلہ کرنے والا صرف اور صرف ایک اللہ۔ جن کو مشرکو تم پکارتے ہو وہ ایک ذرہ بھی نہ عطائی طور پر اور نہ ذاتی طور پر۔ توجہ کر، اور اگلا لفظ قرآن پاک کا، والذین یدعون من دونہ لا یقضون بشیء، آگے لفظ کیا ہے؟ واللہ، نہیں، والذین یدعون من لا یقضون، آگے ذرا پڑھو، ان اللہ، توجہ کر میرا دوست، ان اللہ هو السمیع البصیر۔ واہ میرا اللہ، واہ میرا اللہ۔ اور جن جن کو تم پکارتے ہو، اور جن جن کو تم پکارتے ہو وہ ایک ذرہ بھی کرنے کا اختیار نہیں رکھتے، اور کرنا تو درکنار، کرنا تو درکنار، ہر کام میں پکار کو سننے والا صرف اور صرف ایک اللہ، صرف ایک اللہ۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی، اللہ کی لاکھوں رحمتیں ہوں، ان کی پاک روح ہے۔ اسی طرح باقی مفسرین اہل سنت والجماعت لکھتی ہیں، یہاں پر اشارہ کیا جا رہا ہے اللہ ہی سننے والا ہے، تمہارے معبود سننے والے کوئی نہیں۔ توجہ کر میرا دوست، اللہ قرآن سمجھنے کی توفیق دے۔ سننے والا کون؟ تمہارے معبود نہ کر سکنے والے، نہ سن، نہ کر سکنے والے، نہ سن سکنے والے۔ جب یہ مسئلہ ہے تو پھر اللہ کا پیغمبر اللہ کا پیغام سناتا ہے، سب کچھ کرنے والا اللہ۔ تمہارے یہ جو سفارشی ہیں یہ کوئی نہ خود کر سکتا ہے نہ سفارش کر کے کروا سکتا ہے، پھر ان کو پکارنے کی ضرورت نہیں، پکارو تو کس کو؟ توجہ کر، پکارو تو کس کو؟ اللہ پاک کے پیارے پیغمبر اللہ کا پیغام سناتے ہیں، جس پیغام میں اختلاف ہے، نماز کے مسئلے میں اختلاف نہیں،
روزے کے مسئلے میں اختلاف نہیں، اختلاف ہے توحید کے مسئلے میں، اختلاف ہے۔ اللہ کا پیغمبر کہتا ہے حاجات میں مشکلات میں پکارا تو صرف ایک اللہ کو، مشرک کہتے ہیں نہیں جی اللہ کو بھی، پیروں فقیروں کو بھی، یہ کر نہیں سکتے کروا تو دیتے ہیں، کر نہیں سکتے کروا تو دیتے ہیں۔ اللہ کا پیغمبر پیغام سناتا ہے اللہ کا، سن میرا دوست، هو الحی لا الہ الا هو فادعوه مخلصین لہ الدین۔ توجہ کر میرا دوست، هو الحی وہی ہے، کیا مانا؟ وہی ہے کون؟ ناراض ہو گئے ہو؟ بس کر دے ماں۔ هو الحی کیا مانا؟ وہی ہے، وہی ہے، وہی کون؟ پیر فقیر نبی ولی کون؟ زندہ کون؟ زندہ کون؟ زندہ کون؟ وہی ہے زندہ۔ جب زندہ وہی ہے تو لا الہ الا ہو، ایسا زندہ جس پر موت نہ آئے، وہ زندہ صرف ایک اللہ، تو معبود بھی صرف ایک اللہ۔ جب معبود صرف ایک اللہ تو پھر پھر پکارو بھی اسی کو، پھر پکارو بھی کس کو؟ بابا جی کو، پیر فقیر کو، کس کو؟ توجہ کر میرا دوست، توجہ کر، اللہ سمجھنے کی توفیق دے۔ پیغمبروں والا عقیدہ اختیار کر، یہ اللہ پاک کے پیغمبر کا عقیدہ جو اللہ پاک نے بیان کیا اور پیارے پیغمبر نے سنایا۔ زندہ کون ہے؟ جب زندہ وہی ہے تو معبود بھی، نبی ہمیشہ زندہ رہنے والا نہیں، پیر ہمیشہ زندہ رہنے والا، کوئی نبی ولی ہمیشہ زندہ رہنے والا۔ جب زندہ رہنے والا بھی نہیں تو عبادت کے لائق بھی، عبادت کے لائق بھی۔ جب عبادت کے لائق نہیں ہے تو اس کو پکارنے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ پکارنا ہے کس کو؟ بولو، پکارنا ہے کس کو؟ توجہ کر، هو الحی، وہی ہے زندہ، اور اس کے تقابل میں والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، اموات غیر احیاء۔ توجہ کر، هو الحی، اللہ ہی ہے زندہ، اور اللہ کے ساتھ جن جن کو مشرک پکارتا ہے، اللہ کے ساتھ جن جن کو یہ شریک بناتے ہیں، وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے بلکہ وہ پیدا کیے ہوئے ہیں، اور اموات غیر احیاء، وہ مرنے والے ہیں، مرنے۔ توجہ کر، مفسرین اہل سنت والجماعت پہ اللہ پاک کی لاکھوں رحمتیں ہوں، فرماتے ہیں یہاں اموات سے مراد ہے دائمی طور پر اموات، یا فی الحال اموات، یا فی المعال اموات۔ توجہ کر میرا دوست، یہ معنی میرا نہیں، میرے استاد کا نہیں، میرے پیر کا نہیں، یہ
روانہ کیا اہل سنت والجماعت مفسرین نے. آؤ میرا دوست آج اللہ کے قرآن پہ توجہ کر، وہ عقیدہ اختیار کر جو عقیدہ ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو عقیدہ ہے تمام کے تمام پیغمبروں کا، اور ان کے مقابل جو کافر اور مشرک گزرے ہیں ان کافروں مشرکوں والا عقیدہ اختیار نہ کر. توجہ کر. اموات دائماً وہ جن کے اندر کبھی زندگی آئی ہی نہیں، جیسے بت ایک، جیسے یا اموات فی الحال، اموات فی الحال وہ بزرگ جن کو پکارا جاتا ہے اور وہ موت کا جام پی کے دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں. دنیا سے تشریف وہ کیا ہے؟ اموات فل، اموات فل، اموات مانا کی وے جیندے نے، ہاں اموات ہیں فی الحال، اور اموات فی المعال، جو اب مرے نہیں لیکن ایک وقت آئے گا کہ وہ مر جائیں گے. جیسے فرشتے انہوں نے بھی دنیا سے چلے جانا ہوگا تو وہ بھی میت بن جائیں گے. آج ہی ہم ابھی آ رہے ہیں جال شمالی سے، وہاں ایک ٹولہ پیدا ہو گیا جی عیسیٰ علیہ السلام بھی وفات پا گئے ہیں معاذ اللہ. ان کے ساتھ ہمارا مناظرہ تھا. میرے عزیز حضرت مولانا خضر ایاز صاحب، مولانا عبد القدوس صاحب، مولانا یاسر صاحب، ان حضرات سے گفتگو ہوئی. اللہ پاک کا ایسا کرم، 2 گھنٹے کی گفتگو ہے، آڈیو کیسٹ بھی ویڈیو کیسٹ بھی. مناظرہ ختم ہوا، ہمارا پھر پروگرام ہو رہا تھا. انہوں نے ہمیں پیغام بھیجا جی ہمیں مسئلہ سمجھ آ گیا ہے، ہم توبہ کرتے ہیں. چنانچہ ہمارے سٹیج پر وہ آئے. ان کے بارے میں چونکہ بات یہ چلی ہوئی تھی کہ یہ وفات عیسیٰ کے صرف قائل نہیں ہے بلکہ اصل میں یہ مرزائی بن چکے ہیں، اس لیے فیصلہ یہ کیا گیا کہ یہ کافر بن چکے ہیں. اور کافر جب ایک آدمی بن جاتا ہے تو اس کا نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے. تو ہم نے فیصلہ کیا بھئی 2 کام کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، تجدید ایمان 1، تجدید نکاح 2. ایمان بھی نیا اب لاؤ اور نکاح بھی تمہارا اب نیا پڑا جائے گا. انہوں نے کہا جی ہمیں مسئلہ سمجھ آ گیا ہے، ہم آ کے توبہ کرتے ہیں، اب نیا ایمان بھی لاتے ہیں اور ہمارا نکاح بھی پڑھا دو. ابھی آج کا یہ اللہ پاک کا کرم ہو، اللہ کی مہربانی ہوئی، اللہ کا کرم ہوا، ان لوگوں کو اللہ نے سمجھ عطا فرمائی. تو عیسیٰ علیہ السلام فی الحال زندہ ہے، یہ نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پر موت آ چکی ہے. بہرحال جو بزرگ دنیا سے جا چکے ہیں، دنیا سے جو وہ کیا ہے؟ اموات ہیں. اموات کا معنی کیا ہے؟ وہ قبروں میں زندہ ہیں. نہیں یار، وہ قبروں میں. توجہ کر میرا دوست، یہ اللہ کا قرآن ہے. او میرا دوست اللہ کے قرآن کو مان. تیری مرضی ہے، فتوے لگاتا ہے، ہم پہ فتوے لگاتا جا، ہم نے تجھے اللہ کا قرآن سنانا ہے. تیرا کام ہے فتوے لگانا، فتوے لگاتا جا. ہمارے بزرگوں نے ہمیں دلائل کی دنیا میں مسئلہ سمجھانا سکھایا ہے. ہم اللہ پاک کے فضل و کرم سے قرآن و حدیث کے دلائل سے مسئلہ سمجھائیں گے. تیری مرضی ہو مان، یا تیری مرضی نہ ہو تو بے شک نہ مان. توجہ کر میرا دوست. لوگ تعبیر کریں گے جی بت بت
بدل لیا. اہل سنت کیا کہتے ہیں؟ ایک بھی اہل سنت والجماعت میں سے مفسر ایسا نہیں گزرا جس نے یہ کہا ہو کہ یہاں پر صرف بت مراد ہیں اور بتوں کے علاوہ اللہ کے نیک بندے ولی نبی پیر فقیر درویش مراد نہیں. لکھنے والے لکھتے ہیں بت بھی تے بزرگ بھی، بت بھی تے بزرگ، اور بزرگوں میں کچھ بزرگ وہ ہیں جو موت کا جام پی کے دنیا سے چلے گئے، کچھ وہ ہیں جنہوں نے موت کا جام پیا نہیں، پر ایک وقت آئے گا کہ انہوں نے بھی موت کا جام پینا ہوگا. کیا مانا؟ زندے ہیں. یار ناراض ہو کوئی بول دے، کوئی نہیں. خدا دے بندے ہو قرآن چنگا نہیں لگتا، صاحب کھل کے آخو خدا دے بندے ہو. اموات ہیں، اموات ہیں. ڈر نہیں ہو میرا دوست، ڈر نہیں. اللہ کے قرآن کے مطابق اپنا عقیدہ بنا. ساری دنیا مخالف ہوتی ہے، بے شک ہو جائے. ساری دنیا کی مخالفت کو گوارا کر لیں گے، پر اللہ کے قرآن کو چھوڑنا گوارا نہیں کریں گے. گھبرانے کی ضرورت کیا؟ ہمارے پاس دلائل ہے، اللہ کا فضل ہے. مولوی اپنی جگہ پہ بیٹھ کے فتوے بے شک لگائے گا، لگا سکتا ہے، لیکن 2 منٹ کے لیے سامنے آ کے بیٹھ کے بات کرے، بات کرنے کی ہمت اس کے اندر نہیں. والذین يدعون من دون اللہ لا يخلقون شيئا وهم يخلقون اموات غیر احیاء وما يشعرون ایان یبعثون. شاہ عبد القادر اس آیت کریمہ پہ لکھتی ہیں، چونکہ یہ لفظ آ رہا ہے ایان یبعثون، کہ یہ مر چکے ہیں اور دوبارہ ان کو زندہ کب کیا جائے گا. وہ اپنے دوبارہ زندہ ہونے کا علم بھی نہیں رکھتے. دوبارہ زندہ کب کیے جائیں گے انہیں پتہ نہیں. اس لیے شاہ عبد القادر کہتے ہیں اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے جو اموات و غیر احیاء فرمایا ہے، یہ بتوں کے لیے نہیں فرمایا، یہ فرمایا بزرگوں کے لیے جو بزرگ مر چکے ہیں. توجہ کر، کون کہتا ہے؟ شاہ عبد القادر محدث دہلوی. یہ ان بزرگوں کے لیے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا جو موت کا جام پی کے دنیا سے جا چکے ہیں، مر چکے ہیں. ان کے لیے اللہ پاک فرما رہا ہے کہ اموات غیر احیاء. توجہ کر، بات سمجھا رہا تھا. اختلاف ہمارے پیارے پیغمبر کے ساتھ مکہ کے کافروں کا کیا اختلاف تھا؟ وہ کہتے تھے یہ سنتے ہیں، ہمارے کام اللہ سے کروا دیتے ہیں، یہ ہمارے سفارشی ہیں. اللہ پاک کے پیارے پیغمبر، ساری کائنات کے سردار پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں والذین تدعون من دونه ما يملكون من قطمیر ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم.
مشرک کہے گا جی سفارشیں کرتے ہیں، سنتے ہیں، سفارشیں کرتے ہیں، ہمارے کام اللہ سے کروا دیتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں سفارش کرنا تو تب ہونا کہ وہ بابا جی تیری بات سنے نا، تیری بات وہ سنے نا تو پھر سفارش کرے گا، تیرے لیے دعا کرے گا۔ اللہ پاک کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں لا یسمعوا دعاءکم، وہ تمہاری پکار کو سنتے کوئی نہیں، سنتے۔ اور بابا جڑا مر گیا ہے وہ سنتا ہی نہیں تو دعا کی کرسی؟ جدو دعا کر سکتا نہیں تو تینو پتر کتھوں دیواسی؟ تیرے لیے دعا کہاں سے کرے گا؟ میرا دوست اللہ پاک کے پیارے پیغمبر مسئلہ سمجھاتی ہیں کہ سننے والا صرف ایک اللہ، ہمیشہ کے لیے زندہ رہنے والا صرف ایک اللہ، لہذا جب بھی پکار اللہ ہی کو پکار، اللہ کی پکار میں کسی اور کو شریک مت بنا، اللہ ہی کو پکار۔ لیکن مشرک کیا کہے گا؟ نہیں جی اللہ کو بھی، پیروں فقیروں کو بھی، اللہ کو بھی، پیروں فقیروں کو، اور اس طرح پکار کے مشرک بنے گا، مشرک بنے گا، جہنم میں جائے گا، جہنم میں جائے گا، پھر وہاں جا کے روئے گا، او ہو، وہاں جا کے اسے اپنی غلطی نظر آئے گی کہ کون سی غلطی کی تھی۔ آئیے قرآن پاک بیان کرتا ہے قالوا ربنا امتنا سنتين واحييتنا سنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبيل۔ توجہ کر میرا دوست، جہنمی غیر اللہ کو پکارنے والا، غیر اللہ کو اللہ کے ساتھ شریک بنانے والا، جب جہنم کے عذاب میں جلے گا، اب اللہ کی بارگاہ میں کہے گا ربنا، اب کس کو پکارے گا؟ دنیا میں توحید والے کہتے تھے رب کو پکار، دنیا میں کہتے تھے نہیں جی بابا جی، بابا جی۔ اب پہنچ چکا ہے جہنم کے عذاب میں، اسے پتہ چل گیا کہ کوئی بابا بچان والا کوئی نہیں، کوئی بھی چھڑانے والا کوئی نہیں۔ اب وہ کہتا ہے ربنا ربنا، اب کس کو پکار رہا ہے؟ اور اپنا جرم، اے میرے رب اب مجھے پتا چلا میرا عقیدہ غلط تھا، اب مانتا ہوں جو عقیدہ صحیح ہے۔ کون سا عقیدہ صحیح ہے؟ امتنا سنتين واحييتنا سنتين، صحیح عقیدہ یہ ہے کہ موتیں بھی دو ہیں، زندگیاں بھی دو ہیں۔ توجہ کر میرا دوست، صحیح عقیدہ، جنت والا عقیدہ، جنتیوں کا عقیدہ، موحدین کا عقیدہ، پیغمبروں کا عقیدہ، صدیقوں کا عقیدہ، شہیدوں کا عقیدہ، نیک لوگوں کا عقیدہ۔ کون سا عقیدہ؟ کہ موتیں بھی دو ہیں، زندگیاں بھی۔ کون سی دو؟ دنیا میں آنے سے پہلے کا زمانہ موت پہلی، اب یہاں سے انسان مرتا ہے، جب مرا قیامت تک موت ہی موت۔ توجہ کر، یہاں سے مرا قیامت تک موت ہی موت۔ کتنی موتیں ہو گئی؟ زندگیاں، ایک زندگی دنیا والی، دوسری زندگی آخرت والی، دوسری زندگی، یہ دو
دو موتیں دو زندگیاں، توحید والے یہی کہتے تھے، پر اس نے یہ بات نہ مانی، اس نے کہا نہیں جی تیسری زندگی بھی ہے۔ اس نے کیا کہا؟ دنیا کی زندگی ایک، قبر میں زندگی روح واپس آ گئی، قبر میں روح واپس آ گئی، قبر میں روح واپس آ گئی۔ یہ دوسری زندگی، تیسری زندگی آخرت کی زندگی، یہ جو دوسری زندگی کا عقیدہ اختیار کیا کہ یہ پیر فقیر قبر میں زندہ ہے، سنتے ہیں جب عقیدہ بنا زندگی کا، اب پھر پکارنا شروع کر دیا، جب غیر اللہ کو پکارنا شروع کر دیا تو مشرک بن گیا۔ یہ سارا شرک کہاں سے پیدا ہوا؟ اس تیسری زندگی سے۔ قیامت کے دن کہے گا غلطی ہو گئی میرا اللہ، میں نے 3 زندگیوں کا عقیدہ کیوں بنایا؟ اب مانتا ہوں کہ زندگیاں بھی 2 تے موتیں بھی۔ توجہ کر، یہ قرآن کی آیت ہے، پہلے پارے میں کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، یہ آیت اور یہ سورت حامی مومن کی، دونوں آیتوں کا معنی بتایا صحابہ نے، تابعین نے۔ یہ جو معنی بیان کر رہا ہوں، 2 موتیں اور 2 اور صحابہ کی تفسیر، قانون اہل سنت والجماعت کا کہ صحابہ کی تفسیر یوں سمجھو رسول پاک کی تفسیر ہے۔ توجہ کر، کس کی تفسیر ہے؟ رسول پاک گویا کہ سمجھا رہے ہیں کہ یہ عقیدہ رکھ، 2 موتیں تے 2 زندگیاں۔ یہاں سے جب انسان مرتا ہے قیامت تک، موت قیامت تک، موت درمیان میں یہ نہ کہ روح واپس آ گئی، قبر میں زندہ ہوگی، یہ عقیدہ اختیار کرے گا، پھر پکارنا شروع کر دے گا۔ جب پکارنا شروع کر دے گا غیر اللہ کو تو کیا بن جائے گا؟ مشرک بن جائے گا۔ اس لیے خیال کر، خیال کر، اپنا عقیدہ بنا کہ زندگیاں بھی 2 موتیں بھی 2۔ توجہ کر، جہنم میں پہنچے گا، اب کہے گا اللہ ہن توبہ کرتا ہوں، اللہ ہن توبہ کردا، میرا عقیدہ ہن میں اختیار کردا، اوہی عقیدہ جڑے اشاعتی آکھدے آئے۔ دنیا میں تو فتوے لگاتا تھا اشاعتی مماتی ہے، مماتی ہے، ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ اب سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں، یہ مماتی ٹھیک کہتے تھے، اشاعتی ٹھیک کہتے تھے۔ اب کہے گا فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا، توجہ کا، فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا، اقرار کر لیا ہم نے اپنے جرم کا۔ اللہ اب اعتراف کرتے ہیں غلطی ہو گئی، تیسری زندگی کا عقیدہ جو ہم نے بنا لیا، 2 زندگیوں والا عقیدہ ہم نے چھوڑ دیا، یہ ہم سے غلطی ہو گئی۔ اب اللہ توبہ کرتے ہیں، فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ، اللہ کوئی صورت ہو سکتی ہے ہن جہنم دے وچوں کڈ چھڈ ہن مماتی بن جاندا، ہن ماندا، اللہ اعتراف کردا، اللہ اب نکال دے۔ مفسرین لکھتے ہیں یہاں جواب معذوف ہے کہ ما لکم من سبیل، کوئی صورت نہیں ہے نکلنے کی، نکلنے کی کوئی صورت کیوں نہیں، کیوں نہیں؟ سنو، ذالکم بأنہ اذا دعی اللہ وحدہ، ذالکم بأنہ اذا دعی اللہ
युशरक बिही तुमिनून। तुम्हें कहा जाता था दुए अल्लाह, दुए तवज्जो कर मेरा दोस्त, अल्लाह पाक कुरान की समझ अता फरमाए। लेकिन ये तब आएगी शेखुल कुरान के शागिर्दों के पास जाओगे। शेखुल कुरान पे फतवे न लगाओ, शेखुल कुरान के शागिर्दों पे फतवे न लगाओ। शेखुल कुरान के शागिर्दों के पास जाके कुरान पढ़ोगे तो कुरान समझ आएगा। और अगर हजरत शेखुल कुरान के शागिर्दों पे फतवे लगाओगे, कुरान की समझ नसीब नहीं होगी। इज़ा दुए अल्लाह, जब भी दावत दी जाती थी अल्लाह की, दावत किस तरह? वहदाहू, वहदा अल्लाह अकेला है। दुइया दआ नहीं, दआ नूहुन, दआ इब्राहिम, दआ मूसा, दआ ईसा, दआ मुहम्मद, दआ अबू बकर, दआ उमर, दआ उस्मान, दआ नहीं बल्कि दुआ वाज़े तौर पे मौजूद। तो बात समझो मेरे दोस्तों, जहां पे कुरान का वाज़े फैसला आ जाए, हदीस का वाज़े फैसला आ जाए, वहां पर किसी और की बात मानने की इजाजत नहीं है, वहां पर मुजतहिद को इज्तिहाद करने की इजाजत नहीं है। हमारे कानून के अंदर तो साफ लिखा हुआ है कि इज्तिहाद वहां किया जाएगा जहां पर नस मौजूद नहीं होगी। इसलिए हम कुरान और हदीस के मुकाबिल तकलीद न करते हैं, न अल्लाह कभी तौफीक दे। एक मुनाजरा आजकल ऑडियो कैसेट में भी, वीडियो कैसेट में भी मिलता है। प्रोफेसर तालिबुर रहमान, उसने इल्जाम ये लगाया कि हनफी लोग कुरान और हदीस के मुकाबिल मसाइल मनसूसा में तकलीद करते हैं। और मसाइल मनसूसा के बारे में उसने लिख के दिया कि मनसूसा से मुराद है जहां पर नस्कती सबूत, नस्कती दलालत मौजूद हो। मेरी आदत नहीं है अपने मुनाजरे सुनाने की, वो कैसेटें सीडीएं देख लेना। मैंने उसे को बार बार कहा कि हमारे मजहब हनफी का सिर्फ एक मसला बता दे, सिर्फ एक मसला, कि एक तरफ नस कती हो, कती सबूत और कती दलालत, और उसके मुकाबिल हम अपने इमाम की बात को मांगे। कोई एक मसला ऐसा बताओ। पूरा मुनाजरा देख लो, वीडियो में सीडी वो मौजूद है, देखी जा सकती है। अल्लाह के फजल व करम से कोई एक मसला भी ऐसा वो साबित कर सका नहीं है। तो कुरान और हदीस के मुकाबिल कोई तकलीद नहीं करता। प्रोपेगंडे होते हैं इन लोगों के। और अपना हाल ये है, फैसलाबाद में एक दफा प्रोग्राम था, अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर अब वफात पा चुके हैं, अहले हदीसों के बड़े कायद समझे जाया करते थे। उन्होंने मोहम्मदपुरा जना कॉलोनी के साथ आगे गुलशन कॉलोनी के साथ मोहल्ला है मोहम्मदपुरा, वहां पर उसने तकरीर की और तकरीर में चैलेंज दिया, तमाम दुनिया के हनफियों को मेरा चैलेंज है कि अल्लामा एहसान इलाही, जिसे लोग हमारे समझते हैं शायद नहीं, वो तो जी कोई ज्यादा मुतासिब नहीं थे, उसका हाल सुनो। चैलेंज देता है, तमाम हनफियों को मेरा चैलेंज है कि हमारे मजहब अहले हदीस का कोई एक मसला आगे बता दे जी, जो कुरान और हदीस से साबित न हो, कुरान और हदीस के खिलाफ हो, तो सुबह का सूरज बाद में तुलू होगा, मैं उससे पहले मजहब अहले हदीस से तौबा कर जाऊंगा। ओ बड़ा उसने अपने चैलेंज को फवाया। जिस तरह इनमें से बाज लोग इस तरह ये फिजा को मुकद्दर करने के लिए इस किस्म की कार्रवाइयां किया करती हैं, उसने ये चैलेंज दिया। थोड़ी देर में तकरीर खत्म कर दी। मेरे साथ मेरे साथी कारी रियाज अहमद साहब, हम इकट्ठे वहां मौजूद थे। हम उसकी गाड़ी के पास चले गए। जब अल्लामा साहब आए, गाड़ी में आके बैठे तो मैं आगे हो गया। तो मैंने कहा जी अल्लामा साहब एक बात करनी है। कहने लगा जी करो।
میں نے کہا جی آپ نے یہ چیلنج دیا ہے کہ آپ کے مذہب کا کوئی مسئلہ قرآن حدیث کے خلاف ہو، قرآن حدیث سے ثابت نہ ہو، تو وہ تو آپ کا مذہب پورا بھرا پڑا ہے قرآن اور حدیث کے خلاف سے۔ سرے دس میں آپ سے ایک ہی مسئلہ پوچھتا ہوں، آپ لوگ دعائے قنوت وتر پڑھتے ہیں، وتر میں دعائے قنوت پڑھتے ہیں اور دعائے قنوت میں یوں اپنے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، دعائے قنوت کرتے ہیں تو یوں ہاتھ اٹھا کر کرتے ہیں۔ آپ کوئی ایک حدیث بتائیں۔ اب علامہ صاحب کا جواب سنو۔ علامہ صاحب فرمانے لگے جی ہاں حدیث ہے۔ میں نے کہا جی کہاں ہے؟ کہ جی مشکات شریف میں ہے۔ میں نے کہا جی مشکات میں کہاں ہے؟ کہ مشکات کتاب البیوع میں، مشکات کتاب البیوع، کتاب البیوع بے شرا، خرید و فروخت، تجارت کے مسائل، مسئلہ دعا کا، اور کہاں پر؟ کتاب البیوع میں۔ جب انہوں نے یہ جواب دیا مجھے تھوڑی سی ہنسی آئی، لیکن میں نے اپنی ہنسی پہ کنٹرول کیا، کنٹرول کر کے میں نے اسے کہا علامہ صاحب آپ جانتے ہیں مشکات کوئی حدیث کی کتاب نہیں ہے، یہ تو صرف حدیث کی کتابوں کا ناقل ہے کہ رواہ فلاں رواہ فلاں۔ آپ کسی حدیث کی کتاب کا حوالہ دیں جس کے اندر یہ بات موجود ہو۔ جب میں نے یہ بات کہی اب وہ سمجھا کہ یہ کوئی مولوی ہے۔ پہلے تو اس نے سمجھا ویسے رومال میں نے باندھا ہوا تھا سر پہ، سردیوں کا موسم تھا۔ اب کہنے لگا بس چپ، کبھی ادھر دیکھتا ہے۔ گاڑی میں اس کے ساتھ ان کے مناظر تھے ایک فیصل آباد کے، اب وہ بھی وفات پا چکے ہیں، مولانا رفیق احمد صاحب مدن پوری۔ ان کی طرف دیکھتا ہے کہ شاید کوئی مشکل کشائی کرے کوئی۔ جب کدھر سے کوئی جواب نہیں آتا تو ادھر جو باہر جو بلانے والا ساتھی تھا اس کا نام ہے مولوی اسرائیل، آج کل اس نے نام اپنا رکھا ہے طیب۔ مولوی اسرائیل ہمارے ساتھ اس کی جان پہچان تھی۔ اس وقت میں بھی غیر مقلدوں کے ایک مدرسے میں پڑھاتا تھا، تو اس کے ساتھ میری جان پہچان یاری دوستی تھی، تو اسے ہم بنی اسرائیل کہا کرتے تھے۔ اب اس کی طرف گھور کے دیکھتا ہے کہ یعنی تو چھڑاتا کیوں نہیں ہے؟ اب جب وہ جواب کوئی نہ بنا تو میں نے کہا حضرت علامہ صاحب سورج تو ابھی تک طلوع نہیں ہوا، توبہ کا وقت ہے۔ بس جب میں نے یہ کہا پھر کیا تھا، وہ جو مولوی صاحب اس نے مجھے جلدی سے پکڑ لیا اور پکڑ کے مجھے دھکا دے کے پرے کر دیا، مجھے دھکا دے کے پرے کیا۔ چھوڑ یار مولوی یونس کمال ہے، تم ساڈا یار دوست ہیں، چھوڑ یار چھوڑ یار، اس طرح یوں پرے کیا۔ وہ ادھر علامہ صاحب نے اپنی گاڑی ڈرائیور کو کہا بگا تو فرا یا فرو فرارا۔ توجہ کر میرا دوست، میری عادت عام طور پہ واقعات سنانے کے نہیں ہے، اور یہ اللہ کا فضل ہے ہم نے کبھی جھوٹ نہ کہا ہے، نہ اللہ پاک ہمیں کبھی توفیق دے، جا کے بے شک تحقیق کر سکتے ہیں۔ اب وہ تو چلا گیا، مولانا رفیق صاحب وہ ان کے مناظر تھے۔ دوسرے دن قاری ریاض صاحب اور میں اس کے گھر چلے گئے، مدن پورہ محلہ ہے، وہاں جامع مسجد اہل حدیث کے وہ خطیب تھے، وہاں چلے گئے ہم۔ جب ہم گئے تو مولانا رفیق صاحب مدن پوری کھانا کھا رہے تھے۔ اب وہاں بھی ان کے پاس جا کے ہم بیٹھ گئے، تو جی کیسے آنا ہوا؟ میں نے کہا جی بس تھوڑی سی کچھ بات کرنی ہے، آپ کھانے سے فارغ ہو جائیں۔ وہ کھانے سے فارغ ہوا تو میں نے اسے یہ کہا کہ رات کو میں نے آپ کے سامنے علامہ صاحب سے ایک سوال کیا تھا، پھر علامہ صاحب تو چلے گئے، اور آپ جماعت کے چونکہ مناظر ہیں، ذمہ دار ہیں، اور آپ چونکہ دعائے قنوت میں یوں ہاتھ اٹھاتے ہیں، تو ہم آپ کے پاس آئے ہیں، آپ اس کا ہمیں ثبوت دیں۔ جب ثبوت مانگا
غیر مقلدوں کے اس مناظر صاحب سے، اب وہ کہتے ہیں جی ہم قیاس کرتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ قیاس کرتے ہیں۔ فوراً کہنے لگا ہم میں کچھ لوگ ہیں جو قیاس کو نہیں مانتے، لیکن میں قیاس کو مانتا ہوں۔ ہم میں کچھ لوگ ہیں جو قیاس کو نہیں مانتے، ہم قیاس کو مانتے ہیں۔ میں نے اس بحث کو نہیں چھیڑا کہ آپ قیاس کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے، جو نہیں مانتے تو ان کا حکم کیا ہوگا۔ میں نے کہا چھوڑو اس بحث میں ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کہا جی بہرحال آپ ثبوت دیں، قیاس کیسے کرتے ہیں؟ کہ جی جو بھی دعا ہو نا تو دعا کے اندر ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں، تو دعائے قنوت بھی ایک دعا ہے، لہذا اس کے اندر بھی ہاتھ اٹھانے چاہیے۔ میں نے کہا جی یہ تو آپ نے بریلویوں والی دلیل دی۔ بریلویوں کے پاس جب کوئی دلیل نہیں ہوتی، کوئی ثبوت نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں جی جنازہ بھی دعا ہے، نہ جنازہ بھی نماز ہے، ہر نماز کے بعد دعا ہوتی ہے، لہذا جنازے کے بعد بھی دعا ہونی چاہیے۔ جس طرح ان کی بات غلط، اسی طرح آپ کی بات غلط، آپ ثبوت دیں۔ اتنے میں نے انہیں کہا اچھا آپ بتائیں قیاس ٹھیک ہے آپ کرتے ہیں، قیاس اور اجتہاد کے لیے کوئی شرائط ہیں کیا؟ جہاں پر نص موجود ہو، قرآن یا حدیث کی دلیل موجود ہو، تو اس کے مقابل اجتہاد اور قیاس ہو سکتا ہے؟ وہ کہنے لگا نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا پھر آپ کا یہ جو کام ہے نا یہ حدیث کے خلاف ہے، حدیث کے مقابل ہے، اور حدیث کے مقابل اجتہاد اور قیاس ہو سکتا نہیں ہے۔ کہنے لگا نہیں کوئی مقابل نہیں ہے۔ میں نے کہا جی میں ثابت کرتا ہوں مقابل ہے۔ جی کیسے؟ میں نے کہا جی آپ نسائی شریف منگائیں۔ اس کے پاس اس کا بیٹا بیٹھا تھا، غالباً صدیق نام تھا، آج کل غیر مقدموں کا خطیب بنا ہوا ہے وہ بھی۔ اس کو بھیجا بھائی گھر سے لے آ نسائی شریف۔ نسائی آئی، امام نسائی نے باب قائم کیا ہے، باب ترک رفع الیدین فی الدعاء فی الوتر، کہ وتر کے اندر جو دعائے قنوت پڑھنی ہے نا، اس دعائے قنوت میں رفع یدین نہیں کرنا چاہیے، یوں ہاتھوں کو اٹھانا نہیں چاہیے۔ ترک رفع الیدین فی الدعاء فی الوتر، یہ باب اس نے قائم کیا، نیچے اس نے حدیث ذکر کی۔ حدیث یہ تھی، صحابی کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اندر کسی دعا کے اندر ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے سوائے نماز استسقاء کے۔ اب جب میں نے اس کے سامنے یہ حدیث رکھی، اب مولوی صاحب حاشیہ دیکھتا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ حاشیے پہ شاید کچھ لکھی بات مل جائے، کسی مولوی نے لکھا ہو کہ یہ فلاں راوی اس میں ضعیف ہے، کسی مولوی نے لکھا ہو، کوئی مولوی میری مشکل کشائی کر دے، اب میں پھنس گیا ہوں تو کیا ہوگا، چلو وہ حاشیہ دیکھتا ہے۔ اب کچھ دیر تک یوں حاشیہ دیکھتا ہے۔ میں نے کہا جی حضرت دیکھو حدیث آپ کے سامنے آ چکی ہے، آپ لوگ کہتے ہیں ہم تو جی اہل حدیث ہیں، اور حدیث کے ہوتے ہوئے ہم اقوال رجال کی طرف جاتے ہی نہیں، ہم اماموں کو مانتے ہی نہیں، اماموں کو چھوڑو صحابہ کو بھی نہیں مانتے، اور تم تو صحابہ کو بھی نہیں مانتے ہو، تو یہ حاشیے پہ جو دیکھ رہے ہو، حاشیے پہ تو مولویوں کی باتیں ہیں، حاشیے پہ کیا ہے؟ اقوال رجال ہے، مولویوں کی باتیں ہیں، درمیان میں حدیث ہے، حدیث کے ہوتے ہوئے اقوال رجال کی طرف کا عمل حدیث کے خلاف ہے۔ ہم عشاء کی نماز آپ کی مسجد میں پڑھ لیں گے، آپ مہربانی کر کے عشاء کی نماز میں اعلان کریں کہ بھائی چونکہ ہم اہل حدیث ہیں، ہمارا کام ہے حدیث کی اتباع کرنا، مجھے حدیث مل گئی ہے کہ دعائے قنوت جو ہے وتر کے اندر، اس دعائے قنوت کے اندر رسول پاک یوں ہاتھوں کو اٹھایا نہیں کرتے تھے، حدیث مل گئی ہے، لہذا ہمارا مذہب غلط ہے، آئندہ ہم ہاتھ نہیں اٹھائیں گے۔ میں نے کہا آپ اعلان کر دیں۔ اس کے پاس اس کے مقتدیوں میں سے ایک مقتدی بیٹھا تھا جو درمیانے گفتگو آ گیا تھا، وہ بیٹھا تھا۔ جب اس نے میری یہ بات سنی
تو وہ کہنے لگا حضرت جی گل تو ٹھیک ہے مولوی صاحب دی، گل تو ٹھیک ہے، اسی جی اہل حدیث ہاں تے سانو حدیث دی اتباع کرنی چاہیے، جدوں ساڈا یہ عمل حدیث دے خلاف ہے انہوں چھوڑ دئیے، حدیث نو منیے۔ اب اس نے بھی کہہ دیا، لیکن مولوی صاحب اب دیکھ رہا ہے، اور مولوی صاحب کا اب پسینہ آنا شروع ہو گیا۔ میں نے اسے کہا دیکھیں آپ یہ عمل کر رہے ہیں، آپ کا دعویٰ ہے کہ ہم تو قرآن اور حدیث پر عمل کرتے ہیں، یہ آپ کتنی مدت کا یہ عمل کر رہے ہیں اور اس عمل کی دلیل آپ کے پاس نہیں ہے، اور دلیل کے بغیر عمل کرنا تقلید ہوتی ہے، دلیل کے بغیر عمل کرنا کیا ہوتا ہے؟ دلیل کے مطالبہ کے بغیر کسی کی بات کو مان لینا۔ اب آپ کے استادوں نے طریقہ یہ بتایا کہ یوں کرو، آپ نے اپنے استادوں کی بات کو مانا اور بغیر دلیل کے مان لیا تو آپ مقلد بنے، اور آپ کے نزدیک تو مقلد مشرک ہے، تو آپ کا اپنا حکم کیا ہے؟ جب میں نے یہ کہا تو وہ کہنے لگا مولوی صاحب بہتیاں گلاں کرن دی کوئی ضرورت نہیں۔ میں نے کہا جی دیکھو اب اہل حدیث کو یہ کہا جائے کہ حدیث کی اتباع کر، اے کوئی بہتیاں گلاں نے، آپ حدیث کی اتباع کریں، اس پہ ناراض ہونے کی بات کون سی ہے؟ اور اگر آپ ناراض ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے، اجازت۔ میں نے کہا السلام علیکم، ہم اٹھ کے چلے گئے۔ تو ان کا اپنا عمل، ہمارا اللہ پاک کا فضل و کرم ہے، حدیث کے مقابل، قرآن اور حدیث کے مقابل ہمارے ہاں تقلید نہیں ہوتی، ان کا اپنا عمل حدیث کے مقابل۔ کہیں گے او جی تم پھر صحابہ کی تقلید کیوں نہیں کرتے ہو، اماموں کی کیوں کرتے ہو؟ مسئلہ سمجھ میرا دوست، یہ عام پروپیگنڈا ہے ان کا۔ آپ کو کہیں گے تم اماموں کی اتباع اور تقلید کرتے ہو، صحابہ کی کیوں نہیں کرتے؟ میرے دوستو جواب سمجھو، صحابہ کرام دین کو پھیلانے کا کام کرتے رہے ہیں، پوری دنیا میں صحابہ کرام کے ذریعے سے دین پھیلا ہے۔ صحابہ کرام کو اتنا ٹائم نہیں ملا کہ وہ بیٹھ جاتے اور بیٹھ کے قرآن کی آیتوں میں حدیثوں میں اجتہاد کر کر کے اپنے اجتہاد اپنی فقہ لکھوا دیتے۔ اگر صحابہ کرام اجتہاد اپنے لکھوا دیتے، ان کی لکھی ہوئی فقہ کہیں موجود ہوتی تو ہمیں کسی اور کی فقہ کی طرف جانے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن صحابہ کرام کو اتنا وقت میسر نہ آیا، اور تابعین اور تبع تابعین کے زمانے میں اماموں کو اللہ پاک نے یہ توفیق دی، وہ بیٹھے اور انہوں نے اجتہاد اور قیاس کر کر کے اپنے اجتہاد قرآن اور حدیث میں غور و فکر کر کر کے لکھوائے، شاگردوں کو بتائے، کوئی فقہ حنفی بنا، کوئی فقہ شافی بنا، کوئی فقہ مالکی بنا، وہ لکھا ہوا چونکہ ملتا ہے، اور صحابہ کی فقہ لکھی ہوئی نہیں ملتی، اگر وہ ملتی ہم اس کے مقابل ان فقہوں کو نہ مانتے۔ تو مجبوری ہے، صحابہ کی فقہ لکھی ہوئی ملتی۔ اور اس کی ایک مثال سمجھو، جو حدیث کے منکر ہیں پرویزی، وہ سوال کیا کرتے ہیں کہ تم حدیث بخاری کی حدیث کی کتاب مانتے ہو، نبی کی حدیث کی کتاب مانو، ابو بکر کی حدیث کی کتاب مانو، عمر کی حدیث کی کتاب مانو، تم بخاری کی کیوں مانتے ہو؟ ہم کہتے ہیں رسول پاک نے اپنی کوئی حدیث کی کتاب لکھوائی نہیں، حضرت ابو بکر نے اپنی حدیث کی کوئی کتاب لکھوائی نہیں، حضرت عمر نے کوئی اپنی حدیث کی کتاب لکھوائی نہیں۔ اگر وہ لکھی ہوئی ہوتی ہم اول نمبر اس کو لیتے اور بخاری کو بعد میں لیتے، لیکن وہ لکھی ہوئی نہیں، اور یہ بات کے لوگوں نے لکھی، اور امام بخاری کی یہ کتاب تمام حدیث کی کتابوں میں اول نمبر پہ کتاب ہے،
असहुल कुतुब बाद किताब अल्लाह की किताब के बाद सबसे आला दर्जे की हदीस की किताब बुखारी की किताब है। इसको हम लेते हैं क्यों कि सहाबा की हदीस की किताब मौजूद नहीं है। अगर मौजूद होती तो हमें उसको अव्वल नंबर पे लिया जाता, लेकिन वो मौजूद कोई नहीं। अगली बात समझो, कहेंगे हनफी शाफी मालिकी दूसरी सदी में आए हैं, पहली सदी में ना इमाम अबू हनीफा था ना इमाम अबू हनीफा के मुकल्लिदीन थे, तो हनफी शाफी मालिकी तमाम दूसरी और तीसरी सदी में, और पहली सदी में ये नहीं थे। पहली सदी में फिर कौन था? फिर खुद धोखा देते हैं जी, पहली सदी में हदीस थी और हम अहले हदीस थे। पहली सदी में हदीस थी और हम अहले हदीस थे। मेरा दोस्त, हम कहते हैं हनफी शाफी मालिकी हमली दूसरी तीसरी सदी में, पहली सदी में हनफी शाफी मालिकी हंबली नहीं थे, लेकिन पहली सदी में मुकल्लिद मौजूद थे। पहले समझा चुका हूं। सहाबाए किराम में दो जमातें थी, एक जमात मुजतहिदीन की, दूसरी जमात मुकल्लिदीन की। सहाबाए किराम में हनफी शाफी मालिकी हंबली नहीं थे, लेकिन मुकल्लिद थे, गैर मुकल्लिद कोई नहीं था। सहाबाए किराम के जमाने में मुकल्लिदीन मौजूद थे, हम भी मुकल्लिद। सहाबा के जमाने में भी मुकल्लिद, सहाबा के जमाने में भी मुकल्लिद तो सहाबा के जमाने के अंदर भी मौजूद थे। तवज्जो कर मेरा दोस्त। पर गैर मुकल्लिद वो होता है जो मुजतहिद भी ना हो और मुजतहिद की तकलीद भी न करे, मुजतहिद भी ना हो और मुजतहिद की तकलीद भी न करे। सहाबा में कोई ऐसा नहीं था। ये गैर मुकल्लिदीन का फितना आया सारा अंग्रेज के जमाने में। सहाबाए किराम के जमाने में हनफी शाफी मालिकी हंबली मौजूद नहीं थे, लेकिन मुकल्लिदीन मौजूद थे। तवज्जो कर मेरा दोस्त, जरा तवज्जो कर। हमारे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मुआज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को फरमाया, जा यमन का मैं तुझे आमिल गवर्नर बना के भेज रहा हूं, अमीर बना के भेज रहा हूं। प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फिर तरीका था, जो प्यारे पैगंबर का कानून है, हदीस के अंदर मौजूद, बुखारी शरीफ में मौजूद। प्यारे पैगंबर कानून बताया करते थे कि मन आता अमीरी फकद अतानी, जो मेरे अमीर की इताअत और तकलीद करेगा उसको यूं समझो कि उसने मैं मोहम्मद करीम की इताअत की है। प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत मुआज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को यमन का आमिल बना के भेज रही हैं। हजरत मुआज जब जाने लगे, प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिमा तक़ज़ी या मुआज, ए मेरा यार, ए मेरा सहाबी मुआज किस तरह फैसला करेगा? हजरत मुआज ने फरमाया, अक़ज़ी बि किताबिल्लाह, अल्लाह की किताब के मुताबिक फैसला करूंगा। अब प्यारे पैगंबर ने फरमाया, अगर किताबुल्लाह में न मिले तो फिर हजरत मुआज ने फरमाया, फबि सुन्नत रसूलिल्लाह। प्यारे पैगंबर ने फरमाया, न किताबुल्लाह में मिले न सुन्नत रसूलुल्लाह में मिले तो फिर क्या करेगा? फिर उसने कहा, अजतहिदो, मैं इज्तिहाद करूंगा। तवज्जो कर मेरा दोस्त। जब उसने ये जवाब दिया, प्यारे पैगंबर ने फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी वफ़्फ़क़ा रसूला रसूलिल्लाहि लिमा युहिब्बु व यर्दा। अल्लाह तेरा शुक्र है,
कितना बेहतरीन जवाब मेरे सहाबी ने दिया और तूने इसको तौफीक दी है बेहतरीन जवाब देने की। हजरत मुआज किताबुल्लाह से फैसला, हदीस रसूलुल्लाह से फैसला, और अगर कुरान और हदीस में न मिले इज्तिहाद किया करते थे, और यमन के लोग उनके इज्तिहाद को माना करते थे, और उम्मती के इज्तिहाद को मानना इसका नाम होता है तकलीद। यमन के इलाके में हजरत मुआज रजी अल्लाह तआला अन्हु की तकलीद हुआ करती थी, और ये तकलीद प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से हुआ करती थी। अगर ये टाइम खत्म हो गया, अच्छा अगर टाइम खत्म हो रहा है, चलो जी ये हदीस कि जी रसूल पाक ने फरमाया जिसने इमाम के पीछे फातिहा न पढ़ी तो उसकी नमाज नहीं होती। इस रिवायत का रावी है मोहम्मद इब्न इसहाक, जिसको बड़े बड़े अइम्मा कहते हैं कि ये कज़्ज़ाब और दज्जाल रावी है। ये रिवायत सही नहीं है। ये जी पहले हदीसों का बानी के कौन था? अब्दुल हक बनारसी था जी। ये अंग्रेज के दौर में, चलो छोड़ो, पैदा हुए तो फलाऊंगे। मा आताकुमुर रसूलो न मालिया अराकुम का अन्नहा अजनाब खैलिन। इमाम मुस्लिम तशहुद के जिक्र में लाए। इन बेचारों को पता ही नहीं, इमाम मुस्लिम ने कोई बाब नहीं कायम किया। ये बाब इमाम मुस्लिम की किताब सही मुस्लिम पे बाद में इमाम नबी जो एक मुकल्लिद है इमाम शाफी का, उसने कायम किया। और बाब वह एक उम्मती की बात है और हदीस रसूल पाक की। अब रसूल पाक की हदीस माननी चाहिए या उम्मती के बाब को मानना चाहिए? ये ऊपर ऊपर से दावा होता है जी हम हदीस हदीस, भाई हदीस को मानो। जिस बाब के अंदर भी आ जाए प्यारे पैगंबर का इरशाद है, मानना चाहिए। जिस किताब में आए, जिस बाब में आए, प्यारे पैगंबर की हदीस को मानना चाहिए। शाह साहब ने कि सूरत फातिहा जनाजा में पढ़ी थी। हमारे नजदीक भी सूरत फातिहा जनाजा के अंदर बतौर दुआ के, बतौर किरात नहीं, बतौर दुआ के पढ़ना जायज है। और ऐसी कोई हदीस हो कि प्यारे पैगंबर ने फरमाया हो कि जनाजे के अंदर फातिहा का पढ़ना जरूरी है, जो फातिहा नहीं पढ़ेगा उसका जनाजा नहीं होगा, कोई एक भी सही हदीस मौजूद नहीं है। ओके जी, इंदिरा गांधी के देवबंद की उसने बुनियाद रखी थी। इंदिरा गांधी अभी पैदा भी नहीं हुई थी और देवबंद की बुनियाद पहले रखी गई थी। पाकिस्तान के अंदर अहले हदीस के पाकिस्तान के बनाने में पेश थे। पेश कब थे? जब अंग्रेज का जमाना था, अंग्रेज के खिलाफ जिहाद के फतवे दिए उलमाए अहले सुन्नत ने, और सैयद नजीर हुसैन देहलवी जो शेखुल कुल है अहले हदीसों का, उसको कहा गया दस्तखत कर। वो कहने लगा मैं दस्तखत नहीं करता। वो जिहाद के फतवे पर दस्तखत भी करने के लिए तैयार नहीं हुआ। और इनकी किताब है अल इक्तिसाद फी मसाइल अल जिहाद, मौलवी मोहम्मद हुसैन बटालवी अहले हदीस। उसने कहा हमारे नजदीक जिहाद है ही कोई नहीं, मनसूख हो चुका है, हराम है, नाजायज है, नहीं करना चाहिए। तर्जुमाने वहाबिया उसके अंदर नवाब सिद्दीक हसन खान अहले हदीस खुद लिखता है कि ये अंग्रेज का जितना मुकाबला किया है ये मुकल्लिदीन ने किया है। हम लोग तौबा तौबा जी, हम इनका मुकाबला नहीं करते।
کہ بریلویوں اور دیوبندیوں کا حرمین میں داخلہ بند ہے. سبحانک ھذا بہتان نظیم. بریلویوں کا داخلہ ایک وقت بند ہوا تھا، ایک وقت تھا، اور اسی طرح ایک وقت تھا کہ نذیر حسین دہلوی اہل حدیث وہاں گیا اور وہاں کے علماء نے کہا تو غیر مقلد ہے لہذا تو بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکتا یا توبہ کر. اس نے کہا جی چنگا میں توبہ کرتا ہوں. اس نے توبہ کی تب اس کو حج کرنے دیا گیا. کہ جی مرزائیوں کے ساتھ مناظرہ کرنا پڑے تو فلاں کیا آپ کریں گے؟ بھائی تو ٹھیک ہے اگر کسی جگہ تے رکھ لے تو میں نے ادھر سے میں کر لے سا انشاءاللہ. نبی پاک کی جنازہ کی نماز کس نے پڑھائی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازہ کی نماز یہ تھی 10 صحابی آتے تھے درود پڑھ کے چلے جاتے تھے. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ تھی. اور وہاں پر صحابہ کا قول موجود ہے کہ ہمیں رسول پاک کے پاک وجود کے ہوتے ہوئے کسی اور کو امام بنانے کی ضرورت نہیں ہے. ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے حضرت علی نے فرمایا انت امامنا حیا و میتا. پیارے پیغمبر آپ کا پاک وجود زندہ ہو تب بھی امام آپ ہیں. آپ کا یہ پاک وجود ہمارے سامنے پڑا ہو میت تب بھی آپ کی موجودگی میں کسی اور کو ہم امام بناتے نہیں. کہ جی رشتہ کرنے کے لیے اہل سنت والجماعت کے ساتھ رشتہ کرنا چاہیے جس کا عقیدہ صحیح ہو. لیکن جو مقلدین اہل سنت والجماعت کو صحابہ کو کافر کہتا ہو اس کے ساتھ کوئی رشتہ ناتا کرنے کی اجازت نہیں ہے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.